السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں تاتار کے بارے میں۔ تاتاریوں کے بارے میں تو آپ نے شاید اقبال کے کلام میں بھی سنا ہو اور ویسے بھی سنا ہو، پر یہ تاتار اصل میں ہے کون؟ یہ جو تاتار ہیں ان کا تعلق بھی منگولیا سے ہی۔ منگولیا کے بہت سارے قبائل مختلف علاقوں میں آباد تھے، ان میں سے مختلف ڈائریکشنز میں آباد ان قبائل کا آس پاس کے ملکوں کے لوگوں سے بھی پھر تعلقات پیدا ہوئے۔ اس کے نتیجے میں مختلف قبائل میں مختلف چیزیں رائج ہوئی۔ تو تاتار کہاں رہتے تھے اور تاتار جو ہے منگولین ہونے کے باوجود اتنے مختلف کیوں ہیں؟ تاتار جنہیں تار بھی کہا جاتا ہے، یہ منگولین لینگویج کے بجائے ٹرکک لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں قریباً 5 ملین کے قریب مختلف ملکوں میں آباد ہیں۔ یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ منگولیا میں نارتھ ایسٹرن ایریا میں رہتے تھے، لیک بیکل کے قریب، اور یہ اب سے 1500 سال قبل 6th سینچری کی بات ہے۔ اور چونکہ یہ ہنگری اور سوویت، جس کو آپ کہتے ہیں رشین امپائر، اس کے ٹرائب سے بھی کافی ان کے اندر بلڈ ریلیشن شپس ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایک الگ قوم کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ان کی ان کی جو طرز زندگی تھی وہ بھی خانہ بدوشی والی تھی، یہ نومیڈز تھے، گھومتے رہتے تھے۔ چنگیز خان کا جب زمانہ آیا اور منگول امپائر ایکسپینڈ ہونی شروع ہوئی تو یہ بھی اس کی آرمی میں شامل ہو گئے، اور یوں منگولیوں کا اور تاتاریوں کا، اس کو آپ سمجھ لیں منگول اینڈ ٹرکک ایلیمنٹس، ان کا ایک فیوژن ہوا۔ تو یورپ میں تاتارز ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایسے منگولین ہیں جن میں رشین اور ہنگیرین بلڈ شامل ہے، اور یہ انہی علاقوں سے یورپ میں داخل ہوئے۔ جب منگول امپائر بہت ایکسپینڈ ہو گئی چنگیز خان کے زمانے میں، تو چنگیز خان کے بعد پھر ٹوٹنا شروع ہوئی۔ تو جب ٹوٹی تو جو اس کا ویسٹرن پارٹ تھا منگولیا کا، جس میں یورپ اور کچھ رشیا کے علاقے اور بہت سارے اور اس طرح کے علاقے تھے، تو انہیں گولڈن ہورڈ کہا جاتا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ تاتار سنی مسلمان ہو گئے، اور پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں، کازان کی ریاست، استرخان کی ریاست، یہ وولگا دریا کے قریب، پھر اسی طرح اور مختلف علاقوں میں، سائبیریا میں، کریمیا میں، مختلف جگہوں پر ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی۔ جب رشین امپائر ایکسپینڈ ہونی شروع ہوئی 16th سینچری میں، تو ان ریاستوں کو اس نے کھانا شروع کیا۔ صرف کریمین ریاست رہ گئی تھی جو عثمانیہ خلافت کے انڈر تھی، تو 1800s میں، بلکہ 1700s میں یہ بھی رشیا کے حصے میں آ گئی اور ضم ہو گئی، اور اسی طرح یہ رشیا میں ملے رہے، ضم ہوتے رہے، یہاں تک کہ ورلڈ وار 2 ہوئی، اور ورلڈ وار 2 میں رشیا میں موجود بہت سارے ان تاتاریوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہوا، اس طرح کہ انہیں یہ الزام دیا گیا کہ تم نے ہٹلر کا ساتھ دیا تھا، تو ان لوگوں کو رشیا سے نکال دیا گیا، اور پھر انہوں نے مختلف اور جگہوں پر انہیں موو کر دیا گیا، جس میں ازبکستان اور قازقستان کے علاقے ہیں، اور انہیں ان کی تاتار لینگویج بولنے سے فوربٹ کیا گیا کہ یہ اپنی لینگویج نہیں بول سکتے۔ یہاں تک کہ سول رائٹس ہوئے 1956 کے، تو اس میں انہیں بہت سارے حقوق ملے۔ آج بھی یہ مختلف لوگوں میں، مختلف ملکوں میں آباد ہیں، جس میں رشیا ہے، ازبکستان ہے، یوکرین ہے، قازقستان ہے، ترکی ہے، اسی طرح ترکمنستان ہے، کرگستان ہے، آذربائیجان، پھر اگر آپ یورپ میں آ جائیں تو رومینیا میں بھی ملیں گے۔ ان کی بہت تھوڑی سی تعداد منگولیا میں بھی موجود ہے، اور پھر اور مختلف علاقے جو ہیں وہاں پر بھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ امیگریٹ کر کے گئے ہیں، جیسا فرانس میں ان کی کچھ تعداد ہے، فن لینڈ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کینیڈا میں ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتے رہے۔ لیکن ان کے معاملے میں یہ کچھ بیسک انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ تاتار اور منگول اور ترک، ان میں فرق بھی ہے اور فرق نہیں بھی ہے، یہ نکلتے ایک ہی منبع سے ہیں، لیکن کس کی کس کے ساتھ ایکسپینشن ہوئی،
کس کی کس کے ساتھ ریلیشنز ہوئے، اس کی وجہ سے جب ریسز انٹرمکس ہوئیں تو پھر نئی ریسز نے جنم لیا، پھر نئی زبانوں نے جنم لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔